بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں، اولاد انسان کے لیے رب تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے اور ایک بہت بڑا عظیم امتحان بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا انعام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے۔ انعام اتنا بڑا کہ نہ صرف دنیا میں کام آتی ہے بلکہ نیک ہو تو بندے کے مر جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اولاد جو ہے وہ کام آنے لگ جاتی ہے اور اس کی بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور امتحان اتنا بڑا کہ روز قیامت اولاد کے حقوق اور ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اولاد دی تھی، میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، تجھے بیٹی دی تھی، تو نے اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ تو نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہماری جو جائیداد ہوتی ہے ہم اس کے اندر صرف بیٹوں کو شامل کرتے ہیں، بیٹیاں کہتے ہیں کہ بھائی وہ اگلے گھر چلی گئیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہ میرے بھائی، میرے مصطفیٰ کریم کی شریعت نے ہمیں یہ درس نہیں دیا، جہاں بیٹوں کے حقوق ہیں وہاں بیٹیوں کے بھی حقوق میرے مصطفیٰ نے بتائے ہیں۔ وہاں بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں درس دیا ہے، ہماری تربیت فرمائی ہے کہ تم نے جہاں بیٹوں کے حقوق ادا کرنے ہیں وہیں اپنی بیٹیوں کا حق بھی یاد رکھنا ہے۔ اب قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے اس کی تربیت فرمائی، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر یعنی کافر اور بت ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کون سی آگ؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر احادیث طیبہ کی روشنی میں مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نیکی کا شوق دلایا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے، یعنی اپنی اولاد کی تربیت کی جائے اور ان کو بری باتوں سے روکا جائے، منع کیا جائے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اولاد کی اچھی تربیت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نخل افضل من ادب حسن، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں ہے، اچھی تربیت سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہیں، بھائی یہ گاڑی تیرے لیے تحفہ، یہ مکان تیرے لیے تحفہ، یہ پیسے، یہ جائیداد تیرے لیے تحفہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا والدین کے لیے، والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ تو محدثین کرام نے یہاں دینی تربیت مراد لی ہے اور فرمایا کہ یہاں دینی تربیت جو ہے یہ بہترین تحفہ ہے، اس لیے کہ باقی تحائف جو ہیں، باقی تحفے جو ہیں، یہ گاڑی، یہ مکان، یہ پیسے، یہ بینک بیلنس، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ وقتی ہے، لیکن جب اچھی تربیت کا فائدہ یہ ہوگا جب ہم انسان کو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں گے تو اس کا فائدہ اس دنیا کے اندر بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، اور صرف اولاد کو ہی نہیں بلکہ والدین کو بھی ہوگا، اور صرف دنیا کے اندر ہی نہیں ہوگا بلکہ کل قیامت والے دن قبر میں بھی ہوگا اور کل حشر میں بھی وہ فائدہ ہمارے کام آ جائے گا۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو یہ دنیا کی وقتی چیزیں دینے کے بجائے اچھی تربیت کی طرف غور کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ ہمارے دنیا میں بھی کام آ سکے اور کل حشر میں بھی ہمارے کام آ سکے۔